بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عنوان: کفار کی عبرتناک شکست۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر بلند آواز میں پکارے۔ کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہ رہا، اگر امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتا نظر آیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کئی زریں تھیں۔ یہ مال غنیمت میدان جنگ سے ملا تھا، لیکن جو ہی انہیں امیہ اور اس کا بیٹا نظر آیا انہوں نے زریں گرا دی اور ان دونوں کو پکڑ لیا۔ اس طرح یہ دونوں اب ان کے قیدی بن گئے۔ یہ انہیں لیے جا رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور پکارنے لگے، یہ رہا امیہ بن خلف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن یہ دونوں اب میرے قیدی ہیں۔ حضرت بلال نے پھر وہی الفاظ کہے، اگر آج امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ ساتھ ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پکارا، اے انصاریوں، اے اللہ کے مددگاروں، یہ کافروں کا امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ سن کر انصاری ان کی طرف دوڑ پڑے، انہوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواریں کھینچ لی اور اس پر وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو بچانے کے لیے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ امیہ جاہلیت کے زمانے میں ان کا دوست تھا، اسی دوستی کے ناطے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قتل ہونے سے بچانا چاہتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کے قتل کی دھن پوری طرح سوار تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار امیہ کے بیٹے کو لگی اور وہ زخمی ہو کر گرا۔ اسے گرتا دیکھ کر امیہ بھیانک انداز میں چیخا۔ یہ چیخ حد درجے خوفناک اور ہولناک تھی۔ ساتھ ہی تلواریں بلند ہوئیں اور امیہ کے جسم میں اتر گئی۔ امیہ کو بچانے کے سلسلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی معمولی سے زخمی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، میرے حصے میں نہ زریں آئی نہ قیدی۔ ایسے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کسی کو نوفل بن خلیط کا بھی پتہ ہے؟ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اسے میں نے قتل کیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے جس نے اس شخص کے بارے میں میری دعا قبول فرمائی۔ جنگ کے شروع ہونے سے پہلے اس نوفل بن خویلد نے بلند آواز میں کہا تھا، اے گروہ قریش، آج کا دن عزت اور سربلندی کا دن ہے۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ، نوفل بن خویلد کا انجام مجھے دکھلا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، قتل ہونے والے کافروں میں ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ ابو جہل نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا، اے اللہ، دونوں دینوں یعنی اسلام اور کفار کے خود ساختہ دین میں جو دین تیرے نزدیک افضل اور پسندیدہ ہو، اسی کی مدد فرما اور نصرت فرما۔ حضرت معاذ بن عمرو جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس جنگ کے دوران کمسن صحابہ میں شمار ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ ابو جہل کو اس کے بہت سے ساتھی حفاظت کے لیے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے، اے ابو الحکم، ابو جہل کی کنیت تھی، تم تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو ابو جہل کی طرف بڑھا اور اس پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا، اس وار سے اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی مدد کے لیے بڑھے۔ یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ پر تلوار کا وار کیا، اس سے میرا بازو کٹ گیا، صرف تھوڑی سی کھال کے ساتھ بازو اٹکا رہ گیا۔ میں جنگ میں مصروف رہا، لیکن لٹکنے والے ہاتھ کی وجہ سے لڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں تمام دن لڑتا رہا اور وہ بازو لٹکتا رہا۔ آخر جب اس کی وجہ سے رکاوٹ زیادہ ہونے لگی تو میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ کر جھٹکا دیا، اس سے وہ کھال بھی کٹ گئی۔ میں نے اپنے بازو کو اٹھا کر پھینک دیا۔ ابو جہل زخمی حالت میں تھا کہ اس دوران اس کے پاس معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ انہوں نے اس پر وار کیا، اس وار سے وہ گر گیا اور وہ اسے مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے، لیکن وہ ابھی زندہ تھا۔ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، جہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں زخموں سے چور ابو جہل کے پاس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ کر کہا،
اے خدا کے دشمن، کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کر دیا؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برتری اسی ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ 3 بار فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی۔ اس خوبصورت اور قیمتی تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی تھی۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سرفروشی سے جنگ کی۔ اس کے جسم پر بہت بڑے بڑے زخم آئے۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک چھڑی عنایت فرمائی۔ وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں آتے ہی معجزاتی طور پر ایک چمکدار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار سے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس تلوار کا نام اون رکھا گیا۔ یہ تلوار غزوات میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی اور اسی تلوار سے وہ جنگ کیا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ تلوار ان کی اولاد کو وراثت میں ملتی رہی، ایک سے دوسرے کے پاس پہنچتی رہی۔ اس طرح حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک جڑ عطا فرمائی اور فرمایا، اس سے لڑو۔ انہوں نے جو ہی اس جڑ کو ہاتھ میں لیا، وہ ایک نہایت بہترین تلوار بن گئی اور اس غزوے کے بعد ان کے پاس رہی۔ حضرت خبیب بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کافر نے میرے دادا پر تلوار کا وار کیا۔ اس وار میں ان کی ایک پسلی الگ ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعب دن لگا کر ٹوٹی پسلی اس کی جگہ رکھ دی۔ وہ پسلی اپنی جگہ پر اس طرح جم گئی جیسے ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ حضرت رفع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا، میری آنکھ پھوٹ گئی۔ میں اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھ میں اپنا لعب دھن ڈال دیا۔ آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور زندگی بھر اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مشرکوں کی لاشوں کو ان جگہوں سے اٹھا لایا جائے جہاں جہاں ان کے قتل ہونے کی نشاندہی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ کل یہ عتبہ بن ربیعہ کے قتل کی جگہ ہوگی، یہ شیبہ بن ربیعہ کے قتل کی جگہ ہوگی، یہ امیہ بن خلف کے قتل کی جگہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان جگہوں کی نشاندہی فرمائی تھی۔ اب جب لاشیں جمع کرنے کا حکم ملا اور صحابہ کرام لاشوں کی تلاش میں نکلے تو کافروں کی لاشیں بالکل انہی جگہوں پر پڑی ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام لاشوں کو ایک ہی گڑھے میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔